بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 26 نومبر بروز جمعرات سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی ملازمین کی مانگ، بھرتیوں کا عمل شروع۔ پاکستانی حکام کے مطابق سعودی عرب کے لیے ورک ویزے کی بحالی کے بعد مملکت میں پاکستانی ملازمین کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکام نے پاکستان سے 7,000 سے زائد نئے ملازمین کی بھرتیوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ اینڈ بیورو آف امیگریشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالشکور سومرو نے بتایا ہے کہ اوورسیز امپلائمنٹ بیورو کو پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ موصول ہونے کے بعد مختلف ریکروٹمنٹ ایجنسیز نے بھرتیوں کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ 2 ماہ قبل آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن ویزے پر پابندیوں کی وجہ سے ریکروٹمنٹ کا عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ تاہم سعودی عرب میں ویزے کی اجازت کے بعد رواں مہینے 7,000 سے زائد ورکرز کی ڈیمانڈ موصول ہوئی، جس کے بعد ریکروٹمنٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ اوورسیز امپلائمنٹ بیورو حکام کے مطابق سعودی عرب میں ملازمت کے مواقع موجود ہیں۔ ذاتی ملازمین اور مختلف کمپنیز کی جانب سے بھی ورکرز کی مانگ بڑھی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ بیورو سے ڈاکٹرز، کمپیوٹر پروگرامز انجینئرز، الیکٹریشینز، سیلزمینز اور ڈرائیورز سمیت مختلف شعبوں میں بھرتیوں کے لیے پاکستانی ملازمین کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ مزید ورکرز کی ڈیمانڈ بھی بیرون ممالک سے آئے گی، جس سے زیادہ لوگوں کو جذب کیا جا سکے گا۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالشکور سومرو کے مطابق کورونا وبا کی وجہ سے جو افراد سعودی عرب روانہ نہیں ہو سکے تھے، ان کے ویزے کی میعاد میں توسیع بھی بغیر کسی اضافی فیس کے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے باعث 60,000 ایسے ورکرز تھے جنہیں ویزا تو لگ گیا تھا لیکن سفری پابندیوں کے باعث ملازمت پر نہیں جا سکے تھے۔ ان کے ویزے میں توسیع کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی سفارت خانے کے مطابق جو پاکستانی ورکرز اپنے پرانے ویزے کی منسوخی اور نیا ویزا لگوانا چاہتے ہیں، وہ کفیل کی جانب سے سعودی وزارت خارجہ اور سعودی چیمبر آف کامرس کا تصدیق شدہ خط اور نیا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروائیں۔ ورکرز کے سابق ای نمبر پر نئی میڈیکل رپورٹ آن لائن اپلوڈ کریں۔ کاغذات مکمل ہونے کے بعد پرانا ویزا از خود منسوخ ہو جائے گا اور نیا ورک ویزا لگا کر دے دیا جائے گا۔ 5 اقسام کی مہندی کے استعمال پر پابندی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگز اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 5 اقسام کی مہندی کے استعمال سے پرہیز کریں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق SFDA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بازاروں میں موجود مہندی کے مختلف نمونے لے کر لیبارٹری بھیجے گئے تھے۔ نمونوں کا معائنہ سے معلوم ہوا کہ ان میں سے 5 قسم کی مہندیاں ایسی ہیں جن میں بیکٹیریا اور فنگس کی مقدار متعین کردہ حد سے زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک حنا المراسم، دوسری عطارہ حنا التقم، تیسری حنا التاج، چوتھی الدامر فیمس حنا ہے، جبکہ 5ویں واٹس ایپ حنا ہے۔ SFDA نے توجہ دلائی کہ آرائش اور ذبائش اشیاء میں بیکٹیریا خاص مقدار میں باوجہ ملائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے 2 پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ محدود مقدار سے زیادہ نہ ہو۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ بیکٹیریا نقصان دہ نہ ہو، جبکہ اس کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں صارف کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ SFD نے صارفین سے کہا ہے کہ وہ مذکورہ 5 قسم میں سے کسی بھی قسم کی مہندی استعمال نہ کریں۔ ان کے یہاں ان قسموں میں سے کسی بھی ایک قسم کی مہندی ہو تو اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ SFDA نے تنبیہ کی ہے کہ سعودی بازاروں سے مذکورہ 5 قسم کی مہندی اٹھانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ آئندہ اس قسم کی مہندی درآمد نہ کی جائے۔ خلاف ورزی پر متعلقہ اداروں کے تعاون سے تابعیتی کارروائی کی۔ سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی قانون نہیں۔ سعودی عرب اور بیرون ملک موجود تارکین کے سوالوں کے جوابات جانیے۔ سعید احمد کا سوال اقامہ قوانین کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں۔ میرا اقامہ 3 برس سے ایکسپائر ہے۔
کفیل کے مسسہ پر کوئی جرمانہ ہے، اس وجہ سے اقامہ تجدید نہیں ہو رہا۔ کفیل کہتا ہے کہ 12,000 جرمانہ ادا کرو اور 3 سال اقامہ کی فیس الگ سے، یہ کل ملا کر 25 سے 30 ہزار ریال بنتی ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں، کیا کروں؟ میرا اقامہ عاملِ زرعی کا ہے، کفیل کے پاس کام نہیں کرتا۔ جواب: سب سے پہلے اس امر کو ذہن نشین کر لیں کہ سعودی عرب میں آزاد ویزے کے حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے۔ غیر ملکی کارکن اس امر کا پابند ہوتا ہے کہ وہ جس شخص یا کمپنی کی کفالت میں مملکت میں مقیم ہے، اسی کے پاس کام کرے۔ بصورت دیگر دوسری جگہ کام کرنے والے قانونی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ قانونی طور پر دوسری جگہ کام کرنے کے لیے اجیر سسٹم کے تحت NOC حاصل کرنا پڑتا ہے، جس کی فیسیں ہوتی ہیں۔ اجیر سسٹم کے بارے میں بھی تفصیل سے مضمون تحریر کیا جا چکا ہے، تاہم یہاں آپ کی اطلاع کے مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اجیر وہ قانونی اصطلاح ہے جس کے تحت عارضی طور پر کوئی کارکن اپنے کفیل کے علاوہ دوسری جگہ قانونی طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ اجیر کا NOC حاصل کرنے کے لیے موجودہ کفیل NOC جاری کرے گا، جسے وزارت محنت کے ادارے سے منظور کرانے کے بعد اس کی فیسیں ادا کرنا ہوں گی۔ جہاں تک آپ کا معاملہ ہے، آپ کے کفیل کا مسسہ پر قانونی خلاف ورزی درج ہے، جس کے سبب کفیل کے مسسہ کا سسٹم سیز ہے۔ قانون کے مطابق اگر کمپنی ریڈ زون یعنی نطاق احمر میں ہو، جس کی وجہ سے اقامہ اور ورک پرمٹ ایکسپائر ہو گیا ہو، تو کارکن لیبر آفس میں درخواست دائر کر کے کفالت تبدیل کرا سکتا ہے۔ ریاض میں لوگوں کو لوٹنے والا 3 رکنی گروہ گرفتار۔ ریاض میں پولیس نے لوٹ مار میں ملوث 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا، جو خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA نے ریجنل پولیس ترجمان میجر خالد القردیس کے حوالے سے کہا ہے کہ پولیس کو ایک ایسے گروہ کے بارے میں شکایات موصول ہوئیں جس کے ارکان خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے سے منسوب کر کے غیر ملکیوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے رقوم چھین لیا کرتے تھے۔ گروہ کے بارے میں ایک شخص نے پولیس میں رپورٹ درج کراتے ہوئے کہا تھا کہ 3 افراد اس کے گھر میں زبردستی داخل ہوئے اور گھر کی تلاشی لینے کا کہا۔ مدعی کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان نے اپنا تعلق قانون نافذ کرنے والے ادارے سے ظاہر کیا اور گھر کی تلاشی لینے کا کہہ کر وہاں موجود نقد رقم اور سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ ملزمان کے بارے میں رپورٹ درج کرنے کے بعد پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کر کے انہیں کیس کرائم یونٹ کو ارسال کر دیا۔ مخصوص یونٹ کی ٹیم نے جلد ہی تینوں ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزمان، جن میں ایک سعودی اور 2 یمنی ہیں، ان کی عمریں 30 سے 40 برس کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ گروہ کے خلاف چوری، لوٹ مار اور خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے سے منسوب کرنے کا مقدمہ دائر کر کے چالان پراسیکیوشن کے ادارے کو ارسال کر دیا گیا، جہاں مزید تحقیقات کے بعد مقدمہ فوجداری عدالت میں چلایا جائے گا۔